حضرات گرامی، آج ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور اس بات سے سبھی لوگ واقف ہیں کہ یہ مہینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ امام الانبیاء، محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں تشریف لائے ہیں۔ اور آپ کا دنیا میں آنا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ہونا اور آپ کی بعثت جو ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا اپنے بندوں پر ایک احسان عظیم ہے۔ یعنی ایسے دور میں، ایسے وقت میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا، ایسے زمانے میں اپنے پیارے کو، اپنے محبوب پیغمبر کو پیدا فرمایا جس وقت دنیا میں رہنے والے انسانوں کا کوئی بھی دستور نہیں تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے چھ 1155 سال کے بعد امام الانبیاء، محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے 20 اپریل 571 عیسوی میں، اور جس سال آپ پیدا ہوئے ہیں اسی سال مکہ کے اندر واقعہ فیل پیش آیا، جس کا ذکر 30ویں پارے میں سورہ فیل میں موجود ہے۔ گویا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر آپ کے استقبال کے طور پر یہ واقعہ پیش آیا۔ اور حالات اتنے نازک ہو چکے تھے کہ حکومت کا کوئی دستور نہیں تھا، مزدوروں کا کوئی دستور نہیں تھا، معاشرت بگڑی ہوئی تھی، اخلاق برباد ہو چکے تھے۔ حکومت کے چلانے کا اس وقت طریقہ یہ تھا کہ بادشاہ حکم کرتا کہ آج ہماری فوج فلاں بستی میں جائے گی اور پورے بستی میں رہنے والے تمام انسانوں کو ہلاک کر کے ان کا مال ضبط کر لے گی، اور پھر اس مال کے ذریعے سے ہم حکومت آگے چلائیں گے۔ پھر جب تک وہ مال کام آتا، استعمال ہوتے رہتا، ختم ہونے کے قریب ہوتا، تو بادشاہ حکم کرتا تھا کہ فلاں سمندر میں ایک تجارتی قافلہ آ رہا ہے، لہذا ہماری فوج جائے اور اس قافلے پر حملہ کر دے۔
وہ ظالم اور جابر فوج جاتی اور ان قافلے والوں کو لوٹ کر ان سے جو مال ملتا اسے لے لیتی اور ان تمام لوگوں کو ہلاک کر دیتی، قتل کر دیتی۔ یعنی حکومت کے چلانے کا یہ دستور اور یہ طریقہ۔ اور مزدور کے ساتھ جو رویہ ہوتا تھا، کوئی شخص مزدور مل جاتا تو اس سے 1 دن 2 دن 3 دن کام نہیں لیتے تھے، بلکہ 10 سال تک کام لینے کے بعد اسے 5-10 روپیہ پکڑاتے تھے۔ یعنی کوئی مزدور اگر مل جاتا تو اس کو اپنی ملک میں سمجھتے تھے، اپنی ملکیت میں سمجھتے تھے اور اس پر حاکم بن کر اس پر حکم چلاتے، یہاں تک کہ وہ مزدور اپنی ساری کی ساری جوانی اسی کے کاموں میں گزار دیتا۔ اور غلامیت کا جو تصور تھا، جو بڑے بڑے لوگ تھے، امیر و کبیر لوگ تھے، ان کے پاس کئی غلام ہوتے تھے۔ بے گناہ لوگوں کو راستے چلتے پکڑ لیا اور اپنا غلام بنا لیا۔ اور معاشرت اتنی خراب ہو چکی تھی، گھریلو حالات اتنے خراب اور برباد ہو چکے تھے کہ گھر میں رہنے والی خاتون جو گھر کے تمام کام کاج کو سنبھالتی اور گھر میں رہنے والے تمام لوگوں کا خیال رکھتی، بچوں کا بڑوں کا خیال رکھتی تھی، وہی عورت جب اپنے خاص ایام میں ہوتی، یعنی حیض کے دنوں میں، ماہواری کے دنوں میں ہوتی، تو وہ لوگ اس کو اٹھا کر گھر سے نکال کر جنگل میں لے جاتے اور درختوں سے باندھ دیتے، یہاں تک کہ اس کے وہ تمام ایام ختم نہ ہو جاتے، اسے کھانے کے لیے بھی کوئی چیز نہ دیتے، اور کوئی بھی شخص ایسی عورت کو گھروں میں داخل نہیں ہونے دیتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب آپ کی خلافت مصر میں پہنچی تو آپ کے بھیجے ہوئے گورنر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط بھیجا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ مصر میں ایک دریا بہتا ہے جس کا نام دریائے نیل ہے، اور یہاں کے لوگوں کی بری عادت یہ ہے کہ یہ ہر سال ایک نوجوان خوبصورت لڑکی کو خوبصورت اور اچھے کپڑے پہنا کر دریا میں بہا دیتے ہیں، گویا یہ دریا کے چلنے کا نذرانہ ہوتا ہے، اور ایک خوبصورت لڑکی دریا میں بہا دی تو 1 سال تک یہ دریا چلتا ہے، پھر اگلے سال ایک اور خوبصورت لڑکی علاقے سے دیکھ کر چن کے جو اچھی خوبصورت حسین و جمیل لڑکی ملے، جوان لڑکی ملے، اسے لاتے اور اچھے کپڑے پہنا کر پھر سے دریا میں ڈالتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو جب یہ پتا چلا یہ برا فعل اور برا کام یہاں پر ابھی تک ہو رہا ہے، فوراً خط بھیجا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط کھولا اور دیکھا اور یہاں سے جوابی کارروائی لکھی
خط لکھنے کے بعد حضرت عمر بن عاص سے یہ کہا کہ یہ خط اس دریا کی تہ میں دبا دو، اس دریا کی مٹی اور ریت میں دبا دو۔ وہ خط اس دریا کی مٹی میں رکھنا ہی تھا کہ دریا چل پڑا۔ اس خط میں یہ لکھا تھا کہ اے دریا، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو پھر روانہ ہو جا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی یہ تحریر جو ہی اس دریا کے سپرد ہوئی، اس دریا نے یعنی دریائے نیل نے بہنا شروع کیا، چلنا شروع کیا اور آج تک چل ہی رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے جو حالات تھے، اپنی معصوم بچیوں کو زمین میں درگور کر دیا جاتا، دفنا دیا جاتا۔ کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ یہ سوچتا کہ آج میرا نام چھوٹا ہو گیا، میرا مقام و مرتبہ ختم ہو گیا، اس لیے کہ اب میری بیٹی بڑی ہوگی اور میں کسی کا سسر بن جاؤں گا، کوئی میرا داماد بن جائے گا، لہذا میری حیثیت اور میرا مقام اور مرتبہ کم ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اپنی بچی کو پیدا ہوتے ہی وہ لوگ اٹھاتے اور زمین میں دفن کر دیتے۔ اس قدر حالات خراب اور برباد ہوئے تھے، لیکن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ تعالی نے انسانیت کی سسکتی اور تڑپتی روح کو ایک نئی زندگی عطا کی، جینے کا ایک نیا اسلوب اور ایک نیا طرز عطا کیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ لوگوں، مزدور کے ساتھ تمہارا جو معاملہ پہلے تھا وہ اب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آج کے بعد مزدور کا یہ حکم ہے کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اسے حوالے کر دی جائے، جبکہ آپ کے آنے سے پہلے مزدور کی جواری صرف کر دی جاتی ہے، اس کی پوری جواری لگا دی جاتی، یعنی جہاں پر وہ کام میں لگ جاتا پھر اس کو نوکر سمجھ کر، غلام سمجھ کر ہمیشہ اسی کام میں رکھا جاتا تھا، اور اس کے بدلے میں مختصر سا اس کو کھانا، تھوڑا سا کھانا دیا جاتا اور آخر میں 5-10 روپے تھما دیے جاتے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی لوگوں کو، انسانیت کو درس دیا کہ مزدور کے ساتھ یہ معاملہ نہیں، بلکہ جب مزدور کام کرتا ہے، کام کرنے کے بعد ابھی اس کا پسینہ جو اس کام میں لگنے کی وجہ سے پسینہ چل رہا تھا، وہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کرے۔ اور بیٹیوں کے ساتھ جو عمل ہوتا، یعنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، زندہ دبا دیا جاتا تھا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش کرے اور ان کی تعلیم کا انتظام کرے اور پھر اچھا رشتہ دیکھ کر ان کا نکاح کروا دے، قیامت کے دن وہ شخص اور نبی جنت میں بالکل قریب ہوں گے۔ پھر ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ 2 بیٹیوں کے ساتھ یہ طریقہ، یہ طرز اختیار کرے، یعنی اپنی بچیوں کی تربیت کرے، ان کی پرورش کرے اور پھر اچھا رشتہ دیکھ کر ان کا نکاح کرا دے، کیا اس کے لیے بھی یہی بشارت ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وہ شخص بھی جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔
ایک دوسرے تیسرے صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر کسی کے یہاں ایک ہی بیٹی ہو اور وہ اس بیٹی کی تعلیم کا انتظام کرے، اس کی پرورش کرے، اس کو جوان کرے اور اچھا رشتہ دے کر اس کا نکاح کرا دے، کیا وہ بھی آپ کا ساتھی ہوگا؟ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ شخص بھی جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ بیٹیوں کا مقام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر لوگوں کو بتایا، اور اتنا ہی نہیں، صرف انسانوں کے لیے رحمت بن کر نہیں، بلکہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیے گئے۔ صرف انسانوں کو آپ کی نبوت سے فائدہ نہیں ہوا، بلکہ جانوروں نے بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفع اٹھایا۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کی طرف چل رہے تھے، سامنے سے ایک شکاری ایک ہرن کو لے کر آیا۔ جو ہی وہ شکاری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا، اس نے ایک ہرن کو شکار کر کے پکڑ کے لایا تھا، باندھ کے رکھی تھی۔ وہ ہرن فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گئی، فوراً اپنے نبی اور رسول کو پہچان لیا۔ قدموں میں گرتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پریشانی کو جان گئے، سمجھ گئے، پوچھا کہ تیری مجبوری کیا ہے، کیا پریشانی ہے؟ اس ہرن کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی۔ ہرن کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فلاں شخص مجھے فلاں پہاڑی سے پکڑ کے لایا ہے، اور اس پہاڑی پر میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان کو دودھ پلانے کا وقت ہو چکا ہے، جبکہ یہ شکاری مجھے پکڑ کے لایا ہے، میرے بچے پریشان ہوں گے، میں چاہتی ہوں کہ مجھے یہ چھوڑ دے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے بعد پھر واپس آؤں گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا، اس شکاری سے کہا کہ یہ ہرن یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ یہ جہاں سے تم نے پکڑ کے لائی ہے یہ وہاں دوبارہ جانا چاہتی ہے اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے، اسے چھوڑ دو۔ تو شکاری کہنے لگا کہ عجیب انسان ہو، اتنی مشکل کے بعد اس پہاڑی پہ چڑھ کے میں نے شکار کیا ہے، ہرن پکڑی ہے، اور اب اس کو میں آپ کے کہنے پر یوں ہی چھوڑ دو؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں ہاں، یہ ہرن کہہ رہی ہے کہ یہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے جائے گی اور پھر واپس آ جائے گی۔ تو شخص کہنے لگا کہ کیا کوئی ایسا جانور بھی ہے جو وعدہ کر لے اور پھر وعدہ خلافی نہ کرے؟ اور جانور بھی کبھی بات کرتا ہے؟ یہ کیسی بات کی آپ نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور اس ہرنی سے پوچھا کہ بتا تو واپس آئے گی؟ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ضرور واپس آؤں گی۔ کہا اگر واپس نہ آئی؟ تو اس نے کہا کہ اگر میں واپس نہ آئی تو اللہ مجھے جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکاری سے اپنی ضمانت پر وہ ہرن چھڑوائی، دیکھا کہ وہ پیچھے بھاگ رہی ہے، اور وہاں سے پھر پیچھے کی طرف دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر جھکتی اور آپ کو سجدہ تعظیمی کرتی، پھر آگے جاتی، پھر پیچھے مڑ کے دیکھتی اور سجدہ کرتی، یہاں تک کہ وہ اس پہاڑی پر پہنچی جہاں اس ہرن کے بچے تھے۔ ان کو دودھ پلانے کے بعد دوڑتی ہوئی وہ ہرن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور آپ کے قدموں میں آ کر گر گئی۔ یہ معاملہ اور ماجرا دیکھ کر وہ شکاری پریشان حال ہو گیا کہ ایک جانور، ایک ہرن جس کو کسی نے نہ قرآن پڑھایا ہے، ایک ہرن جس نے کبھی بھی علم کی کتابیں نہیں پڑھی، وہ ہرن جس کی اصلاح کسی مولوی نے نہیں کی، کسی امام نے نہیں کی، اور پہاڑیوں میں اور جنگلوں میں رہنے والی ہرن بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی اور پہچانتی ہے۔ افسوس کہ ہم نے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا اور پہچانا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر پوری دنیا میں سب سے زیادہ مضامین لکھے. صرف مسلمانوں نے ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کئی کتابیں لکھی. اور جس بھی سیرت نگار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ کی صفات، آپ کی سیرت، آپ کی زندگی لکھنا چاہی، آخر میں یہ لکھنے پر مجبور ہوا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. یعنی خدا کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام نے دنیا میں آ کر لوگوں کو ایک نئی زندگی دی، لوگوں کو ایک نیا طور اور طرز دیا، زندگی جینے کا ایک خوبصورت سلیقہ اور نقشہ دیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آئے وہ دور اتنا سخت تھا کہ کوئی بھی شخص خدا کی وحدانیت کو ماننے اور جاننے کے لیے تیار نہیں. اس چیز کا تصور کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا کہ اللہ ایک ہے. لیکن مختصر سی 23 سال کی مدت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی بڑی جماعت اور اتنا بڑا قافلہ تیار ہو گیا کہ آپ نے جو آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر دیا، فرمایا کہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام اس مجمع کے اندر موجود تھے. اور کچھ لوگ جو اسلام دشمن ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو تلوار کے زور پر پھیلایا، جبکہ تاریخ گواہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر سختی اور ظلم نہیں کیا. آپ اندازہ لگائیں کہ جو نبی ایک ہرن پر ترس کھا لے، جو نبی ایک معمولی سے شکار کیے ہوئے جانور پر ترس کھا لے، کیا وہ کبھی انسانیت کو یا کسی انسان کو تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے. دوپہر کا وقت تھا، عرب کی تپتی ہوئی تیز دھوپ تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تلوار اس درخت پر لٹکائے ہوئے تھی اور درخت کے نیچے آپ سائے میں آرام فرما رہے تھے. اتنے میں ایک دشمن پہنچا اور اس نے درخت سے وہ تلوار نکالی، میان سے نکال کر کھڑا ہو گیا قتل کے ارادے سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا کر کہنے لگا، یا محمد، اے محمد بتا مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور دیکھا کہ یہ دشمن تلوار لیے کھڑا ہے اور مجھے مارنے کے چکر میں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً زبان سے یہ کہا کہ اللہ، اس تلوار سے مجھے میرا اللہ بچائے گا. یہ جو لفظ اللہ زبان سے نکلا، اس میں اتنی شدت تھی، اتنے محبت اور پیار تھا، اور اتنی دل کی گہرائی سے یہ لفظ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا کہ اس کافر اور مشرک کے ہاتھ سے تلوار گری اور زمین پر پڑ گئی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تلوار اٹھائی، اپنے ہاتھ میں لی اور اس مشرک سے کہا کہ بتا اب تجھے اس تلوار سے کون بچائے گا؟ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، اب آپ کی رحمت ہی مجھے اس تلوار سے بچا سکتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دشمن کو معاف کر دیا اور وہاں سے روانہ کر دیا.
افسوس آج ہم نے سیرت کا مطالعہ چھوڑ دیا ہے. افسوس آج ہم اپنے پیارے محبوب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے محبوب کے ذکر سے خالی ہیں, درود سے خالی ہیں. آپ علیہ السلام کے تصور اور آپ کے خیالات اور آپ کی سنتوں سے خالی ہو گئے ہیں. ہر شخص زبانی دعویٰ کرتا ہے محبت کا, لیکن اصل حقیقت محبت کی ہمارے دلوں میں نہیں پائی جاتی. جس شخص کو کسی سے محبت ہو تو اس کی دلیل بھی ہوتی ہے. آج ہم سب اگر پوچھا جائے مجمع میں کہ بتاؤ کون کون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے, تو یقیناً سب کے ہاتھ کھڑے ہوں گے اور ہر شخص کہے گا کہ میرے دل میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. ہر شخص یہ کہے گا. کون ایسا شخص ہوگا جو یہ کہے کہ اللہ کے محبوب کو میں اپنا محبوب نہیں سمجھتا؟ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا. اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ خواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لوں. ہر شخص کی یہ تمنا ہوتی ہے, لیکن اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی محبت نہیں ہے, تقاضا ہے, اور یہ بس اوپر سے ہی تقاضا بھی ہے. ایک شخص نے اپنے شیخ کے پاس جا کر, پہلے دور میں یہ چیز ہوتی تھی کہ لوگ کسی دیندار شخص کو دیکھتے جو سنت کا پابند ہوتا, جو شریعت کا سمجھدار ہوتا, اس کے پاس جاتے اور اپنی زندگی کے حالات رکھتے اور اس کو بتاتے کہ حضرت میں نیک بننا چاہتا ہوں اور مجھے آپ کوئی نصیحت کر دیجئے, کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جو میں اپنی زندگی میں لاؤں اور پھر میں گناہوں سے بچوں اور دنیا میں بھی کامیاب زندگی گزاروں, اور میں چاہتا ہوں کہ میرا جنت میں داخلہ ہو. تو وہ شیخ اسے وہ ساری چیزیں بتاتا جو کرنے کی ہوتی, ان ساری چیزوں سے روکتا جو نہ کرنے کی ہوتی, لیکن اس کا رواج آج کل ختم ہو چکا ہے. اللہ کرے کہ پھر سے وہ رواج شروع ہو. آج ہم نے غیروں کو اپنا پیر تو سمجھا ہے, غیروں کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تو بنایا ہے, لیکن کسی دیندار شخص کو ہم ہرگز اپنا نمونہ بنانے کے لیے تیار نہیں. تو ایک شخص اپنے مرشد کے پاس گیا کہ حضرت مجھے بڑی طلب ہے کہ میں خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں. تو حضرت نے انہیں دیکھا اور فوراً یہ کہا کہ جائیے بازار میں جا کر 2-3 کلو مچھلی خرید لو اور گھر جا کر اس کو پکاؤ اور مرچ اور نمک خوب تیز رکھو اور پھر وہ کھا جاؤ, لیکن اس کے بعد پانی مت پینا. وہ بڑا پریشان کہ مچھلی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے ساتھ کیا تعلق ہے. خیر اپنے مرشد کے کہنے پر, پیر کے کہنے پر اس نے یہ عمل کیا, بازار گیا, مچھلی لائی, بنائی اور بھونی اور کھا لی, پانی پیے بغیر سو گیا. ساری رات اس کو خواب آتے رہے, کبھی وہ چشمے پہ پہنچا ہے, کبھی وہ دریا کے کنارے ہے, کبھی وہ نہر کے پاس سے ہے, کبھی پانی میں ہاتھ ڈبو رہا ہے, کبھی جگ میں اور گلاس میں پانی لے رہا ہے. صبح کو جب بیدار ہوا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار تو نہیں ہوا تھا, جا کر اپنے مرشد کے پاس پہنچا, شیخ کے پاس, اور کہنے لگا کہ حضرت میں نے تو وہ عمل کیا ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے بجائے ساری رات میں پانی کو ہی دیکھتا رہا. تو مرشد نے کہا کہ بات کچھ سمجھ میں آئی؟ کہنے لگا حضرت سمجھ تو نہیں آئی, میں تو اس وقت بھی نہیں سمجھا تھا اور اب بھی نہیں. کہا یہ مچھلیاں اس لیے کھلائی تھی کہ مچھلی گرم ہوتی ہے, اور اس میں مزید مرچیں اور نمک اس لیے زیادہ ڈلوائی تھی کہ اس سے اور پیاس کا تقاضا ہو, اور پھر پانی نہ پی کر سونے کا یہ حکم تھا کہ اگر پانی نہ پی کر سو گے تو اور زیادہ پیاس لگے گی, جتنی طلب ہوگی پیاس کی اتنا زیادہ پانی دکھے گا. جتنی طلب تمہیں پیاس کی تھی, افسوس اگر اتنی ہی طلب تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی ہوتی, ضرور رات میں تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جاتا. آج ہم سب چاہتے ہیں کہ خواب میں ہمیں نبی کا دیدار ہو جائے, لیکن نہ ہم اپنی زندگی میں نبی کی سنتوں کو لانا چاہتے ہیں, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی تصور کرتے ہیں. آپ کا بچپن سوچتے, آپ کی جوانی سوچتے, آپ کی ہجرت سوچتے,
آپ کا دین پھیلانے کا طریقہ اور جو تکلیفیں آپ نے اٹھائی، افسوس کبھی ہم سونے سے پہلے 5 یا 10 منٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تصور کرتے، سوچتے اور محبت بھری نگاہوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو چند آنسو بہا لیتے، ضرور اس رات ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جاتا۔ اللہ کرے کہ سیرت ہماری زندگیوں میں ڈال دے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ ربیع الاول کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔